बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको 2 दिन पहले एक जहाज़ की खबर दी थी, 2-3 दिन पहले। वो जहाज़ अमेरिका से वापसी पे दोबारा लंदन में रुका। ये आपको स्टे की जो जगह नज़र आ रही है, ये जहाज़ दोबारा लंदन में रुका और रीफ्यूलिंग के लिए नॉर्मली जहाज़ रुकते हैं, लेकिन मैं इस बार ये कंफर्म नहीं करवा सका अभी तक कि कितनी देर रुका। लेकिन ये बातें ज़ुबान से दयाम हैं कि अहम तरीन लोगों की नवाज शरीफ से 3-4 दिन में 2 मुलाकातें हुई हैं। जाते हुए मुलाकात होना तो समझ आता है, वापसी में भी अगर मुलाकात हुई है तो जाहिर है कि अमेरिका को मैसेज भेजा गया है और वहां से मैसेज लाके दिया गया है। बज़ाहिर ऐसे नजर आता है। नवाज शरीफ की एक डिमांड है कि हमने ये सारा टोकरा, जो इस बार जो पाकिस्तान के मुश्किल हालात हैं, जो सब कुछ हमने अपने सर पे रखा है, इसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आके अपने सारे केसेस खत्म करवाना चाहते हैं और ये उन्हें गारंटी दे दी गई थी। बाय द वे, ये जो पाकिस्तानी कौम के साथ मुसलसल धोखा हो रहा है, कुछ लोग बदमाशी पे उतरे हुए हैं कि हम मार्शल लॉ भी लगाएंगे, इस मुल्क का सौदा भी करेंगे, लेकिन आपने बोलना नहीं है कि हमने ये किया है, हमें इससे बाहर रखो। नाज़रीन, इन लोगों ने पूरी गारंटियां दे दी हैं नवाज शरीफ को कि आपके केसेस खत्म होंगे, मरियम के खत्म होंगे, नायली खत्म होगी, सब कुछ खत्म होगा। लेकिन अभी जो इमरान खान की मूवमेंट चल पड़ी है, नवाज शरीफ गुस्से में है कि मुझसे तो वादे और थे, अब हमें मुश्किल में फंसा दिया है, हम कैसे ये मुश्किल फैसले करें, अवाम गालियां देगी। हुक्मरानी करना आसान काम नहीं है। अब तब तक ही कर सकते हैं जब तक आप अवाम को बेवकूफ़ बना के रखें, वरना हर गली चौक चौराहे में अगर आपको गालियां पड़ रही हों कि बड़ा मुश्किल काम है, इवन चोर डाकू के लिए भी। नवाज शरीफ को अब भी यही कहा जा रहा है, जो इतलात हैं, कि आप अभी वापस ना आए, ना आपको आना चाहिए। आप अगर अभी आए तो इमरान खान जिस तरह अभी लोगों को निकाल रहा है, ये गुस्सा और बढ़ेगा और फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत चलाना। ऑलरेडी नामुमकिन है हमारे लिए चलाना ये। तो नवाज शरीफ अब ये कह रहा है आगे से कि मुझे क्या फायदा हासिल हुआ ये सब कुछ करने का, ये सारा गंद उठा के अपने सर पे रखने का, इल्जाम लेने का। यानी मैं इस्टेब्लिशमेंट की गोद से शुरू हुआ, यानी अब मैं आपको सोच बता रहा हूं, तो दोबारा मैंने बड़ी मुश्किल से ये बनाया कि मैं वोट को इज्जत दिलाऊंगा, आपने दोबारा मुझे पहले से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बिठा दिया है। तो नवाज शरीफ की सोच ये है और वो ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं सबको। इस टाइम जो नवाज शरीफ की हुकूमत है वो उन्हीं की मरहून मिन्नत है, जो 75 साल से इस मुल्क में हुकूमतें बनाते गिराते आए हैं और बेसिकली वही चलाते हैं हुकूमतें। सामने सिर्फ कठपुतलियां बिठा दी जाती हैं। पहली बार इमरान खान ऐसा आज़ाद बंदा आया था जिसने उनकी बातें नहीं मानी तो उसे उठा के बाहर फेंक दिया गया। मैं वो बोलता हूं जो सच है। मेरी एक बात याद रखो मेरे पाकिस्तानियों, आप चौकीदार को अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। चौकीदार आगे से ये दावा नहीं कर देता कि ये घर मेरा है। समझ रहे हैं आप बात को? चौकीदार हिफाजत के लिए होता है। किसकी हिफाजत के लिए? घर के मालिक की हिफाजत के लिए। ये पाकिस्तान हमारा घर है, इसके मालिक हम अवाम हैं। चौकीदार इस घर का मालिक नहीं है, वो हमने हिफाजत के लिए रखा हुआ है। इस समझ लें इस बात को। तो आप में से किसी ने डरना नहीं है, ये आपको डराएंगे, ये आपको धमकाएंगे, क्योंकि ये बदमाशी मचाई हुई है इस टाइम साहब ने। ये हम हर गलत काम करेंगे और आपको बोलने भी नहीं देंगे। और ये जो FIA पीछे पड़ा हुआ है, कॉलें आ रही हैं, वो सियासत पीके के जो हैं अदील हबीब आती हैं, उनके वाले से भी कुछ आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं सिंध के, उनको आ रही हैं। और पता नहीं, बस कॉल पे कॉल ये FIA कर रहा है और सब कभी FIA का नाम यूज़ करते हैं। बुज़दिल इतने हैं, कभी FIA का नाम यूज़ करेंगे, कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री का नाम यूज़ करेंगे। हैं वही जो ये सारे काम करते हैं। मैं अपने मुल्क के लिए गुस्से में हूँ और ये गुस्सा तभी ठंडा होगा जब ये इंसान के बच्चे बनेंगे। इस टाइम ये इंसान के बच्चे नहीं हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अपडेट कर दूँ फिर आगे बात करता हूँ। कराची में धमाका हुआ है। नाज़रीन, ये इमरान खान को पैगाम दिया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। बेनज़ीर को जब जान से मारना था, उससे पहले अचानक कुछ हमले हुए थे, कुछ धमाके हुए थे, कुछ और लोग भी इस तरह शहीद हुए थे। फिर बेनज़ीर का धमाका हुआ था, ताकि कोई ये ना कहे कि यार ये क्या, अचानक मुल्क में अमन था और अचानक धमाका हो गया। ये धमाका डायरेक्ट इमरान खान को पैगाम है कि तुम निकले बाहर तो ये धमाका होगा। और ये तैयारी भी है इस काम की कि इन्हीं जलसों में से ये लॉन्ग मार्च के दौरान किसी टाइम इमरान खान पे भी हमला कर दिया जाएगा। ये इस बात को समझ लें। अब अहम तरीन शख्सियत की अमेरिका जाते और आते, लंदन में उनका स्टे 2 घंटे का था, 2.5 का था, 5 का था। इसको फिलहाल साइड पे रखते हैं। इसके बाद ये बयान सामने आता है राना सनाउल्लाह का। 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, ये 20,000 नहीं ला सकता। और अगर मैं चाहूँगा तो ये 20 भी नहीं आएंगे। लेकिन मामला ये है कि पॉलिसी तो आखिर गवर्नमेंट बनाएगी ना, मैंने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं वो अपने तौर पे तो कोई सख्ती या नरमी नहीं कर सकता। जो कैबिनेट फैसला करेगी, जो तमाम इत्तेहादी गवर्नमेंट फैसला करेगी, उसको इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और अगर उन्होंने ये फैसला किया कि इसको रोकना है तो ये 20 आदमी भी नहीं लेके आएगा।
یہ جو رانا ثناء اللہ دھمکی دے رہا ہے یہ اپنے بلبوتے پہ دھمکی نہیں دے رہا. اطلاعات یہی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو بیچا ہے وہ ڈٹ گئے ہیں اور وہ اس ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں. مجھے پہلے دن سے یہ خدشہ تھا اور جو اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے. اصل ٹاسک پاکستان کو سری لنکا بنانے کا ہے, بینک کرپٹ کرنے کا ہے, دیوالیہ کرنے کا ہے, جگہ جگہ آگ لگانے کا ہے, انارکی پھیلانے کا ہے, تاکہ اس ملک میں جو فرنٹ مین رکھنے پڑتے ہیں ان کی ضرورت نہ پڑے اور باقاعدہ مارشل لا لگ جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل پلان یہ ہے ان کا. یہ چاہتے ہیں انارکی ہو, یہ چاہتے ہیں خون خرابہ ہو, اس قدر سچویشن خراب ہو جائے, حالات خراب ہو جائیں کہ مارشل لا لگ جائے اور عوام اس کو قبول کر لے کہ اب تو بہت حالات خراب ہو گئے, ملک کو کنٹرول کرنا ہے. اور پھر اس مارشل لا کو امریکہ بھی انڈورس کر دے گا, کیونکہ امریکہ کو کچھ ایسے کام آگے کرنے ہیں جس کے لیے جمہوریت اسے نہیں چاہیے پاکستان میں. جب بھی امریکہ نے کچھ بڑا کرنا ہوتا ہے, بھٹو کو جب مروایا گیا اس کے بعد سوویت یونین جو سارا معاملہ چلا, ہم نے جنگ میں شرکت کی امریکہ کے ساتھ مل کے, دوبارہ جب مارشل لا لگا 2001 میں کیا ہوا آپ سب نے دیکھا. امریکہ کو ہماری ضرورت تھی, سب کچھ ان موشن تھا اور پھر وہی سب کچھ ہوا. اب امریکہ کو ہماری پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے چین کو کنٹین کرنے کی پالیسی میں, اور امریکہ کو کبھی پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہیے ہوتی جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس پلان پہ آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے, آپ نے پیرا دینا ہے. میرے پاکستانیوں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بھی شاید, میں یہ کہہ نہیں رہا کہ یہ ہوگا, شاید ہمیں بھی ٹینکوں کے آگے لیٹنا پڑے گا. اور عمران خان نام نہیں لے رہے اب کسی کا, کسی ادارے کے بارے میں ہنٹ بھی نہیں کر رہے. شاید بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, شاید شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کے ذریعے کچھ بات چیت چل رہی ہے. عمران خان ڈائریکٹ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے, تو اس لیے انہوں نے شاید ٹون ڈاؤن کیا ہے اپنے آپ کو. پچھلے 2 جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے اشارتاً بھی بات نہیں کی. واحد انہوں نے جو بات کی ہے اور جو بات سچی ثابت ہوئی ہے, اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی, پہلی پریس کانفرنس شہباز سرکار کے آنے کے بعد, امپورٹڈ حکومت آنے کے بعد, اب کنفرم ہو گیا کہ انہوں نے کیوں کی تھی. آج عمران خان نے اشارتاً بات کی ہے کہ میں نے انہیں کہا تھا جو روک سکتے تھے کہ اگر یہ کامیاب ہوگی سازش تو معیشت خراب ہو جائے گی, بحران آ جائے گا. پھر میں نے شوکت ترین کو کہا کہ تم بھی جا کے بتاؤ. شوکت ترین جو وزیر خزانہ, انہوں نے بھی جا کے بریفنگ دی کہ معیشت سٹیبل نہیں رہے گی, خراب ہو جائے گی اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے سازش یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے ظاہر بات نہیں سنی اور جو ظاہر ٹاسک تھا وہ پورا کیا گیا, نو کانفیڈنس جو ہے اسے کروایا گیا. تو پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے شہباز کی آنے کے بعد حکومت, اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھا نئی حکومت آئی تو ڈالر بھی ٹھیک ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ بھی ٹھیک ہو گیا. یہ عمران خان کو پیغام تھا کہ تم جو کہتے تھے کہ معیشت خراب ہو جائے گی, دیکھ لو معیشت بہتر ہو گئی ہے. اب سمجھ آئیے مجھے کہ کون اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے. یعنی یقین مانے کہ 50% لوگوں کو اگر شک تھا نا کہ پہلے شب خون مارا گیا ہے, اس پریس کانفرنس کے بعد 100% لوگوں کو یقین ہو گیا کہ شب خون مارا گیا اور پیچھے کون کون ہے. اگر یہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو بھرم رہ جاتا. یہ کی اس لیے گئی تھی کہ ایروگنس زیادہ ہو گئی تھی کہ تم تو کہہ رہے تھے معیشت خراب ہو جائے گی, یہ تو دیکھو اس کے آتے ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ تھی اصل کہانی. اب آتے ہیں واپس. ناظرین, عمران خان کو جان کا خطرہ ہے اور اسی لیے عمران خان نے یہ بیان جاری کیا ہے, جیل جانے کو تیار ہوں, جان کی بھی پرواہ نہیں. یہ آج جلسے میں انہوں نے کہا ہے, لیکن فیصلہ واضح ہے. ان چوروں, ڈاکوؤں اور غلاموں کو نہیں مانوں گا. جب اسلام آباد کی کال دوں تو سرکاری افسران, پولیس اور فوجی اپنی فیملیز کو بھیجیں, کیونکہ یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مجھے مار بھی دیا جائے, آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے پھر بھی. اور میں بتا رہا ہوں رانا ثناء اللہ کو یہاں پہ, اگر تمہارے اندر کوئی ایک بھی لقمہ حلال زندگی میں کبھی گیا ہے, روک کے دکھانا اسلام آباد مارچ. یہ میرا تمہیں چیلنج ہے, روک کے دکھانا آپ. اور میں رانا ثناء اللہ کو ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, ایک چیلنج بھی ہے, ایک مشورہ بھی ہے. جو سری لنکا میں لوگوں نے کیا ہے نا, کہ جو لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے پاسپورٹ چیک کر رہے ہیں کہ یہ سیاستدان تو نہیں ہے, تم نے کوئی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری دکھائی نا, تو یہ نہ ہو کہ تمہارا بھی ملک سے بھاگنے کا جو آخری چانس ہے وہ ختم ہو جائے. وہاں سے واپس آتے ہو, میرا تمہیں مشورہ ہے کہ واپس نہ آؤ. میرا شہباز شریف کو بھی مشورہ ہے کہ واپس نہ آؤ. وہیں سے بیٹھے بیٹھے اعلان کر دو کہ ہم اب واپس نہیں آئیں گے. یہ میرا مشورہ ہے تم لوگوں کو. جس طرف تم حالات لے کے جا رہے ہو, لوگوں نے تمہارے پاسپورٹ چیک کرنے ہیں جانے سے پہلے, اور اگر تمہارے پاسپورٹ پہ تمہاری شکلیں تو ویسے پہچانی جائیں گی, نظر آ گیا تو تمہیں لوگ ملک سے باہر نہیں بھاگنے دیں گے. تم سب کو پکڑ کے لوگ خود جیلوں میں ڈالیں گے. لوگ پھر عوامی عدالتیں لگائیں گے, کیونکہ تمام ججز کو بھی تم لوگوں نے نیوٹرل کر لیا ہے. نیوٹرل تو ویسے ہی نیوٹرل, ججز بھی نیوٹرل. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ لندن سے کوئی بھی واپس نہ آئے. آپ کی بہتری اسی میں ہے. عوام کے صبر کا امتحان آپ لوگ لے رہے ہیں. عوام آزادی کا اعلان کر چکی ہیں اور آزادی وہ لے کے رہے گی. آپ کا باپ بھی آزادی دے گا. میں دوبارہ آتا ہوں, انکریڈیبل ہلک کو دوبارہ پیغام دیتا ہوں. پاکستان سے بڑا کوئی ادارہ نہیں ہے اور ادارے سے بڑا کوئی شخص نہیں ہے.
وہ ایک استعفیٰ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 گالیوں اور لعنتوں سے تجھے بچا لیتا ہے۔ ایک استعفیٰ بہت بڑے بحران سے ملک کو بچا لے گا، ایک استعفیٰ۔ وہ تقرری جو آپ نے نومبر میں کرنی ہے، جس کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا گیا ہے، کیونکہ میں نہیں، سابق ڈی جی ISI جنرل حمید گل کہتے تھے کہ پاکستان کا آرمی چیف بھی امریکہ لگاتا ہے، یعنی امریکہ سے اپروو ہو کے آتا ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کون سا والا بندہ ہے جو امریکہ سے اپرووڈ نہیں ہے، لیکن جو آئے گا وہ ہمیں اب کنفرم ہوگا کہ وہ امریکہ سے اپرووڈ ہے۔ کیا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی، مجھے آپ یہ بتا دیں۔ کیا قوم ایسے بندے کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ کیا برا وقت پاکستان پہ آ گیا تو کیا قوم کھڑی ہوگی؟ سب آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے یو ٹرن لے لیں، ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں، ڈیلیٹ کا۔ لوگوں کو ڈرائیں مت، 22 کروڑ لوگوں کو اپنا دشمن مت بنائیں۔ علاقائی تنظیموں سے آپ نبٹتے رہے، کبھی انہیں غدار قرار دے دیا، کبھی گلے لگا لیا، پھر غدار کہہ دیا، لیکن آپ 20 کروڑ لوگوں کو آپ غدار نہیں ڈکلیئر کر سکتے، ملک دشمن نہیں کہہ سکتے، آپ کو بھارتی ایجنڈے پہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بھارتی ایجنڈے پہ آپ ہیں، اسرائیل کے ایجنڈے پہ آپ ہیں، امریکہ کے ایجنڈے پہ آپ ہیں۔ یہ ثابت ہو رہا ہے۔ یو ٹرن لے لیں اور پاکستان کے ایجنڈے پہ خود کو واپس لے آئیں، ورنہ عوام آپ کو زبردستی لے کر آئے گی واپس، اور اگر عوام کو لانا پڑ گیا تو وہ کچھ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ باقی آپ کی مرضی، حالات آپ جانتے ہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ آخری بات کہ عمران خان کو چھونے کی بھی کوشش نہ کرنا، ورنہ عوام کس کس کو چھوئے گی یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔